غسل کے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جو وضو ہم غسل شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں، کیا اس وضو سے نماز ہو جائے گی یا غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ جاوید صاحب انڈیا سے، اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا اور پھر دوبارہ غسل کیا تو ویسے ہی آپ کا وضو ہو گیا، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں بھی کیا لیکن نہاتے ہوئے آپ کے جسم کے چاروں اعضاء دھل گئے، جیسے سر تو دھل ہی جاتا ہے، چہرہ بھی دھل جاتا ہے، بازو بھی اور پاؤں بھی، تو پھر بھی آپ کا وضو ہو گیا، تو اس سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سنت یہی ہے کہ غسل سے پہلے باقاعدہ وضو کیا جائے پھر غسل کیا جائے، تو بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے سنت پر عمل نہیں کیا، ڈائریکٹ ویسے ہی نہا لیا، تو بھی خود بخود اس کا وضو ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں، کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے، نہانے سے وضو نہیں ہوتا۔ اختر علی سعودی عرب سے، دیکھیں وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے، چہرے کا اور ہاتھوں کا کونیوں تک، سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک۔ تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا، تو یہ ہے اصل۔ باقی سنت عمل یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا، پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں، یہ اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا، ایسے ہی پانی بہا دیا، تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف، غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں۔ یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ شرعی معذور کی نماز اور وضو کا حکم، حافظ عاصم دہلی سے پوچھتے ہیں، میری والدہ کو کسی بیماری کی وجہ سے بار بار ہر 5-10 سیکنڈ بعد پیشاب کے قطروں کی شکایت رہتی ہے، وہ نماز کیسے ادا کریں گی اور وضو کا کیا حکم ہوگا؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کو قطرے آنے کی بیماری ہو یا بار بار ہوا خارج ہونے کی بیماری ہو، وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ بہت خون پیتے ہیں بار بار پوچھ کے، تو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھیں اور یہ اچھا ایک کلپ ریکارڈ ہو جائے گا تاکہ ہم آئندہ کوئی بھی یہ مسئلہ پوچھتا ہے تو اسی کلپ کا حوالہ دوں گا میں۔ مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھیں، اس بارے میں ہمارے پاس حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث موجود ہیں کہ ان کو لیکوریا کی بیماری تھی، بار بار ان کو بلیڈنگ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں گی اور اسی وضو سے وہ جتنی چاہے نمازیں پڑھیں۔ تو اس سے علماء نے استدلال کی ہے کہ کسی کا وضو ٹھہرتا ہی اگر نہیں ہے کہ وہ یعنی جب بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ یعنی ہوا خارج ہوتی ہو یا پیشاب کا قطرہ نکلتا ہو تو بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے، تو ایسا شخص پھر معذوروں کی فہرست میں داخل ہے۔ معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک وضو سے اس وقت کے اندر جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، فرض نماز بھی، سنت بھی، نوافل بھی۔ جب وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ پھر جب نماز کا وقت داخل ہوگا تو وہ نئے سرے سے نیا وضو کریں۔ تو جو بیماری ان کو لاحق ہوئی ہے اس بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کسی کو پیشاب کے قطروں کا مرض ہے تو ایسا معذور کا پھر پیشاب کا قطرہ نکل گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاں ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی ہوا کا مریض ہے، اور میری چونکہ تھوڑی سی مزاح کی بھی عادت ہے، ہمارے مدرسے میں کچھ طلبہ ایسے تھے جن کو کوئی بیماری تھی، وہ نا ان کی ہوا بہت خارج ہوتی تھی تو ان کو وہ الگ سے وہ نماز پڑھتے تھے، تو ہم نے مذاق میں ان کا نام رکھا ہوا تھا کہ یہ پاک فضائیہ انہوں نے جوائن کر لی ہے نا۔ تو جو بھی اس قسم کے معذور تھے نا، ہم ان کو یہی ایک وہ تانا دیا کرتے، تانا تو نہیں، ایک مزاح کرتے تھے کہ آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے، آپ الگ نماز پڑھ رہے ہو تو خیریت؟ تو کہتا تھا یار میں بھی پاک فضائیہ میں آ گیا ہوں۔ تو یہ مزاح ہوتا تھا ان کے ساتھ، اس کو مزاح ہی سمجھیں، کچھ اور نہ سمجھیں۔
تو ہوا بار بار خارج ہوتی ہے. ایک تو پاک فضائیہ وہ ہے جو واقعی پاک فضائیہ ہے، جو ایئر فورس ہے ہماری، وہ تو ہمارے لیے قابل فخر ہے. یہ فضائیہ سے مراد وہ والی فضا نہیں ہے، یہ کوئی اور والی فضا مراد ہے اس سے. تو بار بار کسی کی ہوا اگر خارج ہو رہی ہے، بار بار پیشاب کا قطرہ خارج ہو رہا ہے اور نماز کے دوران بھی قطرہ خارج ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اسی وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے. جب نماز کا وقت ختم ہوگا، نیا وقت داخل ہوگا، تو نئے وضو سے پھر وہ نئی نمازیں، وہ جتنی نمازیں چاہے پڑھیں گا. یعنی ایک وضو سے وہ اگلے وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا بس، لیکن کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹا تو ٹوٹ جائے گا. اب یہ کہ معذوروں کی فہرست میں داخل کب ہوگا یہ سمجھیں. کسی بھی شخص پر کوئی ایک نماز کا پورا وقت ایسا آ جائے کہ جس پورے وقت میں کوشش کے باوجود وہ باوضو ہو کے نماز نہ پڑھ سکے. محمد شعیب انڈیا سے اگر شوہر بیوی کو 3 طلاق دے دے اور پھر شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر رضامند ہوں تو پھر بھی عورت کو حلالہ اور عدت کرنی چاہیے. شوہر اگر بیوی کو 3 طلاقیں دے دے اور اس کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو اس سوال پیدا ہوتا ہے پھر 3 طلاقیں دی کیوں ہیں آپ نے؟ اگر آپ رہنے پر راضی تھے تو 3 طلاقیں کیوں دی ہیں؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ بھئی دل میں اس کے نہیں تھا کہ وہ چاہتا تھا رکھنا. تو ہم دل کے مکلف نہیں ہیں، ہم زبان کے مکلف ہیں. ایک آدمی بندوق سے کسی کو گولی مار دے اور کہے کہ میں نہیں چاہتا تھا یہ مرے، لیکن اب قدرت سے مر گیا تو میں کیا کروں، تو جھوٹ بول رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ مردوں کی شرارت ہوتی ہے، وہ 3 طلاقیں دیتے ہیں اور پھر بعد میں روتے دھوتے ہیں، ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں، اور تاکہ جرم بھی ثابت ہو جائے اور سزا بھی نہ ملے ان کو. یعنی جرم تو ہو چکا ہے ثابت 3 طلاقیں دے کے، اور پھر گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں تو چاہتا نہیں تھا، منہ سے نکل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بڑے بڑے لوگوں میں ہم نے لڑائیاں دیکھی ہیں، کبھی بھی اس طرح 3 طلاقیں منہ سے نہیں نکالتے. وہ یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے. ایسی صورت میں عورت حلالہ کر کے، جو ایک تو حلالہ معاہدے کے ساتھ کرنا ہی حرام اور ناجائز ہے، لیکن کچھ عورتیں یہ کام کرتی ہیں، معاہدہ کر کے حلالہ کرتی ہیں، شوہر کی چکنی چپڑی باتوں میں آتی ہیں کہ میں بہت اب اچھی زندگی گزرے گی، پھر دوبارہ وہی 3 طلاقیں ہوتی ہیں. تو اس لیے جب 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو اب شوہر یہ کہہ رہے ہیں نا میں تو رکھنا چاہتا ہوں، تو اس کو بولو کہ بکواس مت کرو، مجھے غصہ آ رہا ہے، اصل میں تھوڑی سی ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ڈرامے کسی اور کے پاس جا کے بیان کیا کرو. اگر تم نے رکھنا ہوتا نا 3 دفعہ لفظ زبان سے نہ نکالتے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندوق کی گولی کسی کو مار دے اور بولے بھائی میں غصے میں آ گیا تھا میں نے چلا دی. تو اور میں مشورہ یہی دوں گا کہ اب جب طلاقیں ہو گئی ہیں، خاتون کو چاہیے کہ وہ کہیں اور نکاح کریں عدت کے بعد اور اسی مرد کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے. اللہ کی قدرت اگر وہ دوسرا مرد طلاق دے دے یا وہ مر جائے یا خاتون کو اس دوسرے مرد کے ساتھ نہیں وہ زندگی اچھی گزر رہی تو کسی بھی شوہر سے طلاق مانگی جا سکتی ہے. اگر شوہر دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس دوسرے مرد سے طلاق مانگ لی جائے بعد میں کہ بھئی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. وہ اگر طلاق دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر اسی کے ساتھ زندگی گزارے. بالفرض اگر وہ دے دیتا ہے طلاق تو پھر عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کریں. پھر اللہ نے اجازت دی ہے پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہیں، کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن پھر دیکھ بھال کے نکاح کیا جائے. اس طرح سے اگر کوئی حلالہ ہوتا ہے تو یہ تو جائز ہے، لیکن پہلے سے زبان سے یا تحریر سے معاہدہ کرنا تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. عبداللہ اکرم حاصل پور سے کتنی دفعہ دنیا کا ٹائم رکا تھا؟ میرے خیال میں تو میرے علم میں نہیں ہے کہ ایک دفعہ بھی رکا ہو دنیا کا ٹائم. جویریہ صاحبہ کراچی سے میں ظہر کی نماز اپنے آفس کے کیبن میں پڑھ کر بیٹھ کر پڑھتی ہوں. کھڑے ہو کر پڑھوں تو ساتھ والے کیبن کے سارے لوگ متوجہ ہوتے ہیں. کیا اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں جناب، فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھنی پڑے گی. آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں، پردہ کر لیں، اس طرح سے نماز پڑھ لیں تاکہ کوئی متوجہ ہو بھی تو نہ دیکھے آپ کو، لیکن فرض نماز بہرحال کھڑے ہو کر ہی پڑھنی پڑے گی. جویریہ صاحبہ کراچی سے مجھے آفس سے گھر جاتے ہوئے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. آج کل مغرب جلدی ہو جاتی ہے، گھر پہنچتی ہوں تو کیا اس وقت مغرب کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا وہ قضا کہلائے گی؟ اگر قضا کہلائے گی تو کیا میں راستے میں گاڑی میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ میں اکیلی ہوتی ہوں اور آگے ڈرائیور ہوتا ہے، صورت میں کیا بہتر ہے؟ آپ کو اتر کے نماز پڑھنی پڑے گی. اب گھر پہنچ کے نماز قضا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے تو میں نہیں بتا سکتا. آپ ٹائم دیکھ لیں. آج کل موبائل میں اپلیکیشن آ رہی ہیں جن میں مغرب کا ٹائم، ہر نماز کا ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے. عشاء کے ٹائم سے پہلے اگر آپ گھر پہنچ جاتی ہیں تو پڑھ لیں، اور اگر ایسا نہیں ہے آپ جب گھر پہنچتی ہیں تو عشاء کی نماز قضا ہو چکی، مغرب کی نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر آپ کے لیے راستے میں گاڑی روک کے نماز پڑھنا فرض ہے. آپ ڈرائیور سے کہہ دیں بھائی گاڑی سائڈ پہ لگاؤ، میں نے نماز پڑھنی ہے. ہمت کرنی پڑتی ہے نماز کے لیے، تو فرض نماز پڑھ لیں. سنتیں اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر چھوڑی بھی جا سکتی ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے ایک عمر رسیدہ عورت جو کہ 58 سال کی ہیں، شدید بیماری سے اٹھتی ہیں اور نماز پڑھتے وقت ان سے پیر موڑا نہیں جاتا، اس کے علاوہ وہ نماز پڑھ لیتی ہیں اور قضاء حاجت کے لیے بھی ٹوائلٹ چیئر استعمال کرتی ہیں، ویسے چہل قدمی آرام سے کر لیتی، ان کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی جس طرح سے ممکن ہے پڑھ لیں. نماز میں پاؤں موڑا نہیں جا رہا تو سیدھا کر لیں، قبلے کی طرف کر لیں پاؤں. تو
کھڑے ہو کے پڑھ سکتی ہیں کھڑے ہو کے لازمی پڑھیں، پھر بیٹھنا جائز نہیں ہے فرض نماز میں، اور اگر کھڑے ہو کے پڑھنا ممکن نہیں ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لیں، پاؤں فولڈ کرنا ممکن نہیں ہے تو قبلے کی طرف پاؤں کر لیں سیدھا۔ اچھا بھائی، عبداللہ صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں، اچھا یہ تو ہو چکا ہے۔ محمد قاسم انڈیا سے، پہلی قوموں نے دعوت کا کام کیا ہے یا نہیں کیا؟ سب قوموں نے دعوت کا کام کیا ہے، نہی عن المنکر ہر ایک پر فرض رہا ہے ہمیشہ سے، البتہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو جس اہتمام کے ساتھ اس امت پہ نہی عن المنکر کو فرض کیا گیا ہے اس اہتمام کے ساتھ پچھلی امتوں پہ نہیں تھا، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ باقی نہی عن المنکر امر بالمعروف یہ ہمیشہ سے ہر ایک پہ فرض رہا ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میرے والد ایک دکاندار ہیں، اگر میں اسکالرشپ میں اپنے والد کو بے روزگار ظاہر کروں اور مجھے اسکالرشپ مل جائے تو کیا یہ حرام ہوگا؟ باقی یہ کیا لکھا ہے، کرائیٹیریا پر تو میں پوری اترتی ہوں۔ نہیں جی، آپ بے روزگار ظاہر کریں تو یہ جائز نہیں ہے، اور پھر وہ اسکالرشپ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بول کے اسکالرشپ لی جا رہی ہے تو وہ دے اس لیے رہے کہ بے روزگاروں کے لیے ہے نا، وہ تو طیب خاطر دل کی خوشی کے بغیر کسی کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ میرا آج گلا کافی خراب ہوا ہے تو اس لیے میں ذرا سلولی ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میرے شوہر بہت غصے والے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطی پر تانے دیتے ہیں اور میرے گھر والوں کے بارے میں بھی تانے دیتے ہیں، معاملہ زیادہ نہ بگڑ جائے اس لیے میں اپنے میکے میں نہیں بتاتی ہوں۔ میرے شوہر مجھے کچھ بھی لا کر دیں تو احسان جتاتے ہیں کہ تو اس لائق نہیں، کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت کس بات پہ بگڑ جائیں، مجھے بہت بے عزت کرتے ہیں، اگر میری غلطی نہ ہو اور میں جواب دوں تو مجھے مارتے بھی ہیں، میں بہت پریشان ہوں، رو رو کر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میری مدد کیجیے۔ دیکھیں آپ اپنے گھر والوں کو بتا دیں، معاملہ بگڑ جائے تو بگڑ جائے، اتنا بگڑ گیا اور کتنا بگڑے گا۔ تو بعض لوگ محبت سے نصیحت سے بات سمجھ لیتے ہیں، بعض لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں ہاتھوں سے نہیں مانتے۔ شادی خوشیوں کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ معاملات بگڑے اور مارے کھائیں اور بلا وجہ کی جو ہے نا تانے سنتے رہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ سچ بول رہی ہیں غلط بیانی کر رہی ہیں، بعض دفعہ شوہر غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے بیوی کے بارے میں، بعض دفعہ عورت غلط بیانی کر رہی ہوتی ہے، جو جب تک دونوں طرف سے حالات نہ سنے جائیں بات پتہ نہیں چلتی کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ لیکن بہرحال اگر صحیح کہہ رہی ہیں آپ، جو کچھ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بتایا وہ سچ ہے، پھر آپ کو چاہیے آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، مردوں کو، تاکہ وہ آپ کے شوہر کے جو نٹ بولٹ ہیں وہ ٹائٹ کریں اور ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، بیماری کے لیے کوئی وظیفہ کر سکتے ہیں؟ ٹک ٹاک پر ایک مولوی صاحب تھے جو کہہ رہے تھے کہ 1,25,000 مرتبہ یا سلامو پڑھو تو کوئی بھی بیماری ہو نکل جائے گی، تو یہ وظیفہ صحیح ہے یا نہیں؟ ان مولوی صاحب سے پوچھیں آپ نے کہاں سے نکالا یہ، ٹھیک ہے نا، ان سے پوچھیں اس کی دلیل کیا ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میری تنخواہ اور بچت اتنی نہیں ہے کہ میں اور بیگم حج پہ جا سکیں، میرے والد نے میرے لیے 2 پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، ان پلاٹوں سے مجھے کرایہ یا کسی قسم کی آمدنی نہیں ہوتی، اگر اس پلاٹ کو فروخت کر کے حج کے اخراجات نکل سکتے ہوں تو کیا میرے لیے ان پلاٹوں کو فروخت کرنا لازم ہے؟ اگر آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے خرید کے آپ کو ہینڈ اوور کر دیے، وہ قبضے میں دے دیے، پھر وہ آپ کی ملکیت میں، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ ان پلاٹوں کو فروخت کر کے آپ حج کریں۔ اگر حج کی درخواستیں جب جا رہی ہوں گی نا اس وقت تک یہ پلاٹ آپ کی ملکیت میں رہیں گے اور استعمال میں نہیں آئیں گے، تو پھر آپ پر واجب ہے۔ ہاں، اس سے پہلے آپ کرائے پہ دے دیتے ہیں یا کچھ اس میں بنا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر لازم نہیں ہے، لیکن جب ایک دفعہ حج فرض ہو جائے تو پھر ساقط نہیں ہوتا۔ ہاں، پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، کچھ سال پہلے میرے دونوں پاؤں کے آپریشنز ہوئے تھے، ابھی بھی مجھے ننگے پاؤں اور جوگرز کے بغیر چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، کیسی حالت میں حج یا عمرے میں احرام کے ساتھ جوگرز پہنے جا سکتے ہیں یا چپل یا سینڈل مرد کے لیے ہر حال میں پہننا لازم ہوگا؟ مجبوری میں پہنے جا سکتے ہیں، لیکن پھر ایسی صورت میں آپ کو دم دینا پڑے گا، تو کتنے دن تک آپ پہنیں گے سلے ہوئے جوتے وہ اس کی ڈیٹیل کے بعد بتایا جا سکتا ہے کہ دم واجب ہے کتنا واجب ہے۔ محمد حسنین ملتان سے، کیا کوئی ویڈیو گیم کھیل کر اس کے گیم پلے کی ویڈیو سے آنے والی کمائی جائز ہے؟ گیم کھیل کر اس کی ویڈیو مختلف سوشل میڈیا چینلز پر اپلوڈ کر دی جاتی ہے اور وہاں سے جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اتنی کمائی ہو جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ وہ اصل میں ایڈ کی کمائی ہوتی ہے، جتنے لوگ گیم دیکھتے ہیں اتنے لوگ ایڈ بھی دیکھتے ہیں، تو جتنے ایڈ دیکھتے ہیں کمپنیاں اتنے ہی پیسے دیتی ہے، تو اگر اتنی صورتحال ہے تو پھر جائز ہے۔ محمد معاویہ خان پور سے، ہم جو باتوں باتوں میں اللہ کا واسطہ، رسول کا واسطہ یا صدیق کا واسطہ کہتے ہیں تو کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ جائز ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رسول کے واسطے کا کہ تم بھی نبی کے امتی ہو، میں بھی اس نبی کے امتی ہوں، تو ہم دونوں ایک ہی پیغمبر کے امتی ہیں، اس رشتے کا خیال کر لو، یہ نیت ہوتی ہے۔ تو اگر اس نیت سے کوئی کہتا ہے تو جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نیت ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ محمد حسنین ملتان سے بہت لمبا سوال پوچھا ہے انہوں نے، کیا ویڈیو گیم کی اپلیکیشن بنا کر گوگل ایڈسنس سے کمائی لینا جائز ہے؟ ویڈیو گیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں دور حاضر میں صرف وقت کا ضیاع نہیں رہا بلکہ کمائی کا بھی مستقل ذریعہ بن چکا ہے، ایسے مسلمانوں پر شریعت کا کیا حکم لاگو ہوگا؟ یہ وقت ضائع کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کمائی کا ذریعہ تو اس سینس میں ہے کہ پیسے مل جاتے ہیں، لیکن
لوگوں کا ٹائم ضائع کرا کے پیسے کمائے جا رہے ہیں، یوں کہنا چاہیے اس کو. تو اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کمائی کا ذریعہ ہے. بھائی کمائی کا ذریعہ غلط چیز کو بھی تو بنایا جا سکتا ہے نا. تو بہرحال ویڈیو گیم کی کمائی جائز ہے، لیکن بہت ہی ناپسندیدہ، نامناسب ہے. ٹائم سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. الوقت انفس ما علیت بحفظہ واراہ اسہل ما علیک یضیع. شاعر نے کہا ہے کہ سب سے قیمتی چیز جس کی تم حفاظت کرو وہ ٹائم ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ اسی قیمتی چیز کو برباد کرتے ہو. اس لیے ویڈیو گیم کے علاوہ کوئی اور کام کرنا چاہیے. بہرحال آمدنی حلال ہے کیونکہ وہ ایڈ کی آمدن آتی ہے، وہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. چاہیے یہ والا مسئلہ لمبا ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میں ٹریکنگ کمپنی میں کام کر رہا ہوں جہاں میں امریکہ میں ڈرائیور کے لیے سامان بک کرتا ہوں جو وہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. میرا کام سامان لینا اور ڈرائیور کو دینا ہے، لیکن کمپنی کا مالک ایک دھوکے باز ہے. وہ ڈرائیوروں کے ساتھ اس طرح معاہدہ کرتا ہے کہ وہ 2 ہفتوں میں کمپنی چھوڑ دیتے ہیں اور معاہدے کے مطابق انہیں کافی رقم مالک کو ادا کرنی پڑتی ہے. ڈرائیور یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کام پہ راضی ہو جاتے ہیں. اس سامان کے کرائے سے جو رقم مالک کماتا ہے وہ زیادہ تر ڈرائیوروں کو ادا نہیں کی جاتی، اور اگر کوئی مشکل حالات ہونے کے باوجود جاری رکھے تو وہ اسے کمپنی سے نکال دیتا ہے. مجموعی طور پر ڈرائیوروں کو ان کے کام کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، وہ ڈرائیوروں کو ان کے کام کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں. کچھ ڈرائیوروں کو آدھی تنخواہ ملتی ہے، کچھ کو تنخواہ بھی نہیں دی جاتی. جب میں نے شروع کیا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کر رہے ہیں. مجھے 3 مہینے پہلے پتہ چلا، اور میرا کام اس سے مکمل طور پر آزاد ہے جو وہ کر رہا ہے. میں اپنا کام کر رہا ہوں جس میں کوئی ایسی سرگرمی شامل نہیں ہے جو انہیں دھوکہ دیتی ہے. صرف ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نئے ڈرائیور کو نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو آپ کے پیسے نہیں ملیں گے. اس کا کیا حکم ہے؟ میری کمائی ہوئی تمام رقم حرام ہے یا اس میں سے کچھ حلال ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کتنی رقم ادا کی اور کتنی رقم ادا نہیں کی، کیونکہ وہ ڈرائیوروں کو کبھی تنخواہ دیتا ہے کبھی نہیں. کیا میں ان کے لیے کام کرنا چھوڑ دوں اور جو رقم میں نے کمائی ہے اس کا کیا ہوگا؟ آپ کا کام اگر جائز ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں، تو آپ کی تنخواہ حلال ہے. باقی وہ جو آپ کا سیٹ یا جو بھی کمپنی کا مالک ہے جو 2 نمبریاں کر رہا ہے وہ اس میں گنہگار ہو رہا ہے، حرام کر رہا ہے، ناجائز کر رہا ہے. باقی یہ کہ آپ کو بہتر یہی ہے کہ ایسے فراڈیوں کے ساتھ آپ جاب نہ کریں، چھوڑ دیں، صحیح اچھی حلال جاب تلاش کریں. تو اور ڈرائیوروں کو بتا دینا ہی بہتر ہے. اگر کوئی ڈرائیور آتا ہے نا، آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ دھوکا ہوگا، تو مسلمان کی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے، چھپڑ میں لے جا کے چپکے سے اس کو بتا دیں. محمد حسنین ملتان سے، کیا ویڈیو گیم کی اپلیکیشن بنا کر گوگل ایڈسینس سے کمائی لینا جائز ہے؟ ویڈیو گیم جیسے کہ آپ جانتے، اچھا یہ تو ہو چکا ہے مسئلہ، دوبارہ انہوں نے یہی پوچھ لیا ہے. یورپ سے کسی نے پوچھا، ہم گھر لینا چاہتے ہیں، تو یہاں گھر لینے کے لیے بینک سے فائنانس کرنا پڑتا ہے، تو وہ سود نہیں ہے، کیا ہم فائنانس کر سکتے ہیں؟ حرام ہے بھائی، سود ہے. جو بھی سودی بینک ہیں وہ سودی سسٹم کے تحت ہی فائنانس کرتے ہیں. تو آپ اسلامی بینک کی طرف جائیں اگر ہے، ورنہ فی الحال کرائے کے گھر پہ گزارا کریں اور اللہ سے دعا مانگیں. آپ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو حل کرے. عمر کراچی سے، میرے پاس تقریباً 18 سے 20 تولے سونا ہے. میرے شوہر اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ سونا بیچ کر حج پر جاؤں، مگر میرے شوہر اس پر راضی نہیں ہوتے، اور نہ ہی کوئی دوسرا محرم ہے جس کے ساتھ میں جا سکوں. وہ برائے مہربانی مجھے بتائیے کہ ایسی صورت میں کیا کروں. مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ میری موت آ گئی تو یہ سونا میرے لیے وبال بن جائے گا. بالکل صحیح ڈر لگ رہا ہے آپ کو. 20 تولے سونا ہے تو آپ پر حج لازم ہے. جیسے ہی محرم کا انتظام ہو جائے آپ چلی جائیں. شوہر اگر ناراض بھی ہو تو شوہر کی ناراضی کی پرواہ نہ کریں، لیکن محرم کا ہونا بہرحال ضروری ہے. محمد صاحب پاکستان سے، اگر کوئی شخص مقروض ہو اور اس کی ملکیت میں گھر ہے جس کو فروخت کر کے وہ اپنا پورا یا قرض کا کچھ حصہ ادا کر سکتا ہے وہ، اور اس کے ساتھ اپنی ضرورت کی رہائش کا انتظام بھی کر سکتا ہے، اس کے باوجود مقروض آدمی کا گھر نہ بیچنا اور قرض کی ادائیگی میں مزید تاخیر کرنا، جبکہ قرض خواہ مستقل طور پر اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ یہ آج کل بہت سے لوگ کرتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، کاروبار میں ڈوب گئے تو اب واپس نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم کہاں سے دیں. تو میرے بیانات میں بھی یہ بات ہے، بھائی آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس کو بیچ کے آپ قرض ادا کرو. کہتے ہیں یہ گھر کیسے بیچے؟ بھائی صاحب کرائے پر رہو. اگر کوئی شخص کرائے پر رہ سکتا ہے اور اپنا گھر بیچ کے پورا یا آدھا قرضہ ادا کر سکتا ہے تو اس پر شرعاً لازم ہے کہ وہ گھر بیچ کے قرضہ ادا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس پہ قرضہ ہو. اتنی شدید وعید ہے اس پر. شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، قرضہ معاف نہیں ہوتا. تو گھر بیچیں اپنا. جہاں جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے دیواروں میں، یہی پھر حب دنیا ہے. دیواروں میں نا جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے، یہ میرا گھر میرا گھر. قبر میں جائے گا تو پتہ چلے گا تیرا گھر کون سا تھا. محمد معاذ باول نگر سے، اگر کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ علماء دوسرا کلمہ کچھ پہلا کلمہ پڑھاتے ہیں، اور کیا کلمہ پڑھنے سے پہلے غسل کے فرائض ادا کرنا کفر سے توبہ لازم ہے. دیکھیں، پہلا کلمہ پڑھائیں دوسرا کلمہ پڑھائیں، دونوں جائز ہیں.
ہر غیر مسلم کو کہ اسلام قبول کروانے کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. کلمہ توحید تو سب سے پڑھوایا جائے گا, نبی کی ختم نبوت کا اقرار سب سے کروایا جائے گا, وعدہ لیا جائے گا کہ میں نماز قائم کروں گا, زکوٰۃ دوں گا, حج کروں گا, رمضان کے روزے رکھوں گا, اور جو بھی شرعی احکام ہے ان کی پابندی کروں گا. یہ توبہ کروائی جاتی ہے. پھر دیکھا جاتا ہے اس کا کس مذہب سے تعلق ہے. اگر وہ ہندو ہے تو پھر اسے یہ پچھلے مذہب سے دستبرداری کا اعلان کروایا جائے کہ میں ہندو نہیں ہوں, میں مندر میں نہیں جاؤں گا, میں بتوں کی پوجا نہیں کروں گا. اگر وہ عیسائی ہے تو اس کی زبان سے کہلوایا جائے گا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں, میں آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا, آئندہ میں چرچ نہیں جاؤں گا, میں عبادت مسجدوں میں جا کے کروں گا, ایک خدا کو مانتا ہوں. تو یہودی ہے تو اس سے یہ بھی اعتراف کیا جائے گا کہ میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں, جو بغیر باپ کے اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے پیدا کیے, میں معاذ اللہ ان کے نسب میں شک نہیں کرتا, حضرت مریم کو پاک دامن مانتا ہوں. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اعتراف کیا جائے گا. تو جو بھی مذہب اسلام میں جس مذہب والا بھی داخل ہو رہا ہے نا, اس سے اس مذہب کے بارے میں لا تعلقی کا اظہار کیا جائے گا, بھئی اب میرا اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر اس کو جب مسلمان ہو جائے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو غسل کرایا جائے کہ وہ غسل کرے. فیروز صاحب یو پی سے, میری بیوی 3 سال سے اپنی ماں کے گھر ہے, بات کرتا ہوں تو طلاق مانگتی ہے, بدتمیزی کرتی ہے, پیسوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے. وہ چاہتی ہے میں اپنے والد اور والدہ کو چھوڑ دوں. وہ بولتی ہے یا تو میرے ساتھ رہو یا اپنے ماں باپ کے ساتھ. کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنے والا کوئی موجود ہے اور نہیں بن رہی بیوی کی ماں باپ کے ساتھ, تو بہتر یہی ہے کہ اس کو ماں باپ سے الگ قریب میں کہیں گھر لے کے دے دیں, تاکہ آپ ماں باپ کی خدمت بھی کرتے رہیں, بیگم کی خدمت بھی کرتے رہیں. اس کے بعد بھی وہ بدتمیزی کرتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں, سوچ لیں کیا کرنا ہے, رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے اس کو. سعودی عرب سے کسی نے پوچھا, میں ایک طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میں نے اپنے والد صاحب کو راضی کر لیا ہے, مگر میری والدہ کا کہنا ہے کہ طلاق یافتہ سے شادی کرنا ہماری فیملی کے لیے شرمندگی کا باعث ہے, برائے مہربانی رہنمائی فرمائے. بھائی یہ ابا سے بول دیں کہ ابا اگر ہماری کسی بہن بیٹی کو, آپ کی بیٹی کو یا ہماری بہن کو طلاق ہو گئی اور پھر کوئی دوسرا اچھا رشتہ آ رہا ہو اور وہ بھی یہ کہے کہ میں طلاق یافتہ سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ بے عزتی کی بات ہے, تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ تو اس لیے سوسائٹی میں اس کو ختم کریں, جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں شادی کرو, طلاق یافتہ ہو یا کنواری ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کر لیں آپ ایسی کی تیسی. استغفر اللہ, یعنی آپ سمجھتے میرا اسٹائل چینج ہو جاتا ہے ان مسائل میں, تو یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. ہاں وہ لڑکی غلط خاندان کی ہے پھر بے عزتی کی بات ہے, تو طلاق یافتہ ہونا بے عزتی کی بات نہیں ہے. لڑکی کا خاندان ٹھیک نہیں ہے, لڑکی کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, تو بھلے وہ طلاق یافتہ ہو, بے شک وہ کنواری ہو, دونوں صورتوں میں اس سے نکاح نہ کریں. یو اے سے کسی نے پوچھا ہے, حال ہی میں میرے بھائی کی وفات ہوئی ہے, ان کی وفات کے وقت سے ہم ان کے بچوں کی تعلیم لے کر کھانے پینے تک کی تمام ضرورات کا پورا خیال رکھتے ہیں, لیکن ہماری بیوہ بھابھی خاندان میں اور ان لوگوں میں جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان میں منفی باتیں کرتی ہے, ان کی ضرورتیں پوری نہیں کرتی. ایسی صورت میں شرعی لحاظ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہوئے 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 بھائی بیوہ بھابھی کی شادی کراؤ, جو گھر میں دوسرے بھائی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھائی ان سے شادی کر لے یا خاندان سے باہر شادی کر لے. اب جو ہے جو بیچاری خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں, کچھ کام وام بھی نہیں ہوتا, پھر غیبتوں کا پروگرام ہی چل رہا ہوتا ہے گھروں میں, تو اس لیے منفی باتیں تو وہ بیچاری کریں گی. اب چھوڑو ان کو, شادی کرا دو, مثبت باتیں پہ آ جائیں گی انشاءاللہ. باقی کون روک سکتا ہے منفی باتوں سے؟ آج کل محبت سے سمجھا دے کہ آپ مثبت باتیں کیا کریں, منفی نہ کیا کریں. 2-4 دفعہ سمجھا دیں, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں تو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. محمد ریان انصاری انڈیا سے, میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں, مگر اس لڑکی کی شادی کسی لڑکے سے ہو گئی تھی, مگر اب اس لڑکی کا وہاں کسی وجہ سے فیصلہ ہو رہا ہے کیونکہ لڑکی پریشان رہتی ہے اور لڑکا کچھ زیادہ ہی دماغی مریض ہے. تو فیصلے کے بعد اس لڑکی سے میں نکاح کر سکتا ہوں. وہ لڑکی بھی الحمدللہ مجھے پسند کرتی ہے, نکاح کرنا چاہتی ہے. مفتی صاحب آپ اس بارے میں ہم دونوں کی رہنمائی فرمائیں. بھائی اگر وہاں سے فیصلہ ہو جاتا ہے, عدت پوری ہو جاتی ہے, آپ کر لیں شادی, کس نے منع کیا بھائی صاحب؟ پرتگال سے کسی نے پوچھا, میں مسلمان ہوں, شادی شدہ ہوں, اپنی لائف میں خوش ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. لیکن ایک غیر مسلم لڑکی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گی, اگر تم نہیں کرتے تو میں مسلمان نہیں ہوں گی. ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر میں شادی نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن گنہگار ہوں گا. اگر وہ لڑکی مسلمان نہیں ہوتی اور اس طرح مر جاتی ہے تو قیامت کے دن اس کا گناہ میرے سر پہ ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں, اس لڑکی سے کہیں کہ آپ اسلام قبول کریں, چاہے میں آپ سے شادی کروں یا نہ کروں. شادی کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, بلکہ یوں کہنا چاہیے اسلام کا شادی سے تعلق نہیں ہے. تو اسلام اگر دین برحق ہے تو آپ نے قبول کرنا ہے, دین برحق نہیں ہے تو قبول نہیں کرنا آپ نے, اگر آپ کو لگتا ہے. تو ہم تو یہی کہیں گے دین برحق ہے, لہذا آپ قبول کریں اسلام, تو اس کو شادی سے نہ جوڑیں. باقی یہ کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے لڑکی کو دل سے اسلام پسند ہوتا ہے, لیکن اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے, تو مجھ پہ آزمائشیں بہت آئیں گی. تو ایسی صورت میں غیر مسلم لڑکی مسلمان لڑکے سے کہتی ہے, بھائی میں اسلام لاتی ہوں لیکن مجھے کہیں سہارا تو ملے, مجھے کوئی بیوی تو بنائے. تو اگر ہم بیوی بنانے کے لیے تیار ہو تو پھر میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, اسلام لے آؤں گا. اگر بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں یہ آزمائش میں نہیں آ سکتی. تو بھائی اس خاتون سے کہیں کہ دیکھیں
اگر یہ مسئلہ ہے نا تو پھر آپ اسلام قبول کر لیں، اس کو ظاہر نہ کریں دنیا کے سامنے. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ نا کہ اسلام قبول کر لیں، آپ کو پتا ہے اگر بتا دیا اس نے تو بہت مارتے ہیں رشتہ دار، جان سے بھی مار دیتے ہیں بعض دفعہ. تو اس سے کہیں لڑکی سے کہ بھئی تم اسلام تو قبول کرو نا، کلمہ شہادت پڑھ لو، چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرو، تو باقی اللہ معاف کرنے والا ہے. جب سمجھو کہ بھئی تم میں اتنی طاقت آ گئی ہے تو پھر اپنے اسلام کو نمایاں کر دو، ظاہر کر دو. تو اگر اس پہ بھی ایگری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ بعض دفعہ لڑکیاں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی کوئی سہارا دے گا تو ہم مسلمان ہوں گے. تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم شادی کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہو ہی رہے ہیں لیکن کوئی سہارا دے تو ہم پھر اس کو اعلان کریں. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ کو شادی کر لینی چاہیے، لیکن نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے آپ. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسلام نہ لانا آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک محرومی کی بات ہو جائے گی کہ ایک عورت کو مسلمان کرنے کا موقع ملا تھا، آپ نے ضائع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. کہ اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، سرخ اونٹوں سے زیادہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. سرخ اونٹ اس وقت کی یوں سمجھ لیں کہ BMW آپ سمجھ لیں، بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ آپ کے ذریعے اللہ کسی ایک کو ہدایت دے. تو یہ تو مسئلہ ہو گیا. بہرحال آپ شادی نہیں کرتے اور وہ کفر میں مرتی ہے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا. لیکن ایک آخری بات یہ کہ اگر اس لڑکی کو اسلام دل سے پسند نہیں ہے، صرف شادی ہی کے چکر میں کر رہی ہے، یعنی ایسی صورتحال نہیں ہے جو میں نے بتائی ہے کہ اس کو خطرات ہو، اسلام لانے میں یا نہ لانے میں کوئی خطرات نہ ہو اس کو، تو محض آپ سے شادی کے چکر میں کر رہی ہے، پھر نہیں کریں بھائی. پھر بولیں بھائی اسلام اللہ کا دین ہے، اس کے کسی کی شادی سے تعلق نہیں ہے. تو اس لیے پھر بولے بھائی تم مسلمان ہونا ہے ہو، نہیں ہونا ہے نہیں ہو، شادی میری مرضی، کرنا ہوگا کروں گا، نہیں کرنی ہوگی نہیں کروں گا. عظیم صاحب انڈیا سے، کیا میں اپنے غیر مسلم دوست کو ان کی تہوار کی مبارکباد دے سکتا ہوں یا نہیں؟ غیر مسلموں کی جو تہوار ہوتے ہیں نا، جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں، ان میں کسی طرح سے بھی شرکت جائز نہیں ہے، الا یہ کہ آپ کو کوئی خوف ہو، خطرہ ہو، تو نارملی اس کی اجازت نہیں ہے. بس ریزرو رہیں، نہ مبارکباد دیں، نہ کوئی غلط جملہ کہے کوئی زبان سے، کوئی جس سے اس کو تکلیف ہو. محمد انس پاکستان سے، اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی سید کو گالی دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. نہیں بھی ایسا کچھ نہیں ہے. سید کو سید ہونے کی وجہ سے تھوڑی برا کہہ رہا ہوتا ہے، اس کی کسی برے عمل کی وجہ سے کہہ رہا ہوتا ہے. عبداللہ رحمان ملتان سے کہتے ہیں میں ایک ڈاکٹر ہوں، میری اہلیہ میرے نکاح میں ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، وہ بھی ڈاکٹر ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بات چیت جب کرتے ہیں تو میرے جسم سے پانی نکلتا ہے جس کو مذی یا منی کہتے ہیں. میں نے آپ کی ویڈیو میں سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ناپاک نہیں ہے، جس جگہ پر لگے اس جگہ کو دھو لیں. نہیں جی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، یہ ناپاک ہے. اچھا، جس جگہ پر لگے اس جگہ کو دھو لیں تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن مفتی صاحب اگر یہ خشک ہو جائے تو یہ پتہ لگانا بھی مشکل ہے کہ کپڑے پر کس جگہ لگا ہے، کیونکہ یہ بالکل پانی کی طرح ہوتی ہے، نشان نہیں چھوڑتی، تو کس جگہ کو دھوئیں. اگر نہ دھوئیں تو انہی کپڑوں میں نماز پڑھنا نامناسب لگتا ہے اور ذہن میں خدشے کی وجہ سے نماز متاثر ہوتی ہے. لمبی ڈیوٹی تقریباً 15 گھنٹے ہونے کی وجہ سے نماز کے ٹائم بار بار کپڑے تبدیل کرنا بھی ممکن نہیں. مہربانی فرمائیں، اس وجہ سے کافی عرصے سے میری نماز قضا ہو رہی ہے اور مجھے آہستہ سے ڈپریشن ہو رہا ہے. نماز قضا کرنا اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے، خوب سمجھ لیں. باقی یہ جس جگہ لگے تو اندازے سے اس جگہ کو دھو لیں. اگر خشک ہو گئی یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں لگی ہے تو بھی اندازے سے. تو اس میں 100% یقین ہونا ضروری نہیں ہے کہ کہاں لگی ہے، اندازہ لگائیں بھئی یہاں لگی ہوگی، دھو لیں، بس نماز پڑھ لیں، اس میں زیادہ ٹینشن میں نہ جائیں. اور یہ ناپاک ہے، میں نے کہیں نہیں کہا کہ پاک ہے. یہ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا کرپٹو کرنسی سے پیسے کمانا حلال ہے؟ آپ نے ایک بیان میں کرپٹو کرنسی کو متشابہات میں شمار کیا اور اس سے بچنے کو بہتر قرار دیا، لیکن پھر بھی کیا جب تک یہ متشابہات میں سے ہے تو میں اس سے پیسے کما سکتا ہوں؟ اگر میں اس سے کوئی پیسے کماؤں اور کسی حلال بزنس میں انویسٹ کروں اور مستقبل میں کرپٹو کرنسی کے حرام ہونے کا فتویٰ آ گیا تو کیا میرا بزنس حرام ہو جائے گا؟ اسی وجہ سے تو منع کر رہے ہیں، مستقبل میں حرام ہونے کا فتویٰ آ گیا تو پھر کیا کہو گے؟ تو دیکھیں اس کے بارے میں جو اس کے ماہرین ہیں نا وہ بہت ہی اختلاف ہے ان میں، اس لیے علماء کوئی رائے قائم نہیں کر پا رہے ہیں. جو اس کے سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں، جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان سے ہم نے جب آرا لیے تو وہ خود ہی اس کو ایکسپلین کرنے میں ان کی آرا بہت زیادہ مختلف ہے. اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے حلال ہے، فتویٰ نہیں دے رہے ہم اس بارے میں، اور اسی وجہ سے نہیں دے رہے کہ آج ہم حلال کہہ دیں لوگ شروع کر دیں، کل ہم کہہ دیں حرام ہے تو ایک بیڑا غرق ہو جائے گا. آج ہم کہہ دیں حرام ہے اور لوگ بچے، کل ہم کہہ دیں حلال ہے تو لوگ کو کہیں گے لو بھائی آج ہم کتنا پیسہ کما لیتے. تو ایسی ہی چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الحلال مبین والحرام مبین، حلال حرام واضح، کچھ چیزیں متشابہات میں سے ہیں، مشتبہات میں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشتبہات میں سے بچے گا وہ اپنے آپ کو بچا لے گا. تو آپ دارالعلوم کورنگی رابطہ کریں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب
اسی طرح جامع رشید میں بھی دیگر جو سینئر علماء ہیں ابھی تک کوئی مضبوط رائے نہیں ہے. کچھ جونیئر علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے لیکن ان کی رائے پر سینئر علماء کو اطمینان نہیں ہے, تو اس لیے خاموشی اختیار کی ہے. اس میں احتیاط یہی ہے کہ اس سے ایوائڈ کریں, اور اگر کسی کو کسی مفتی کی رائے پر اعتماد ہے تو اس کے فتوے پر وہ عمل کر سکتا ہے. کویت سے کسی نے پوچھا, میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں خواہ وہ کوئی بھی ہو تو خدا مجھ سے وہ چھین لیتا ہے, پتہ نہیں خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے, خدا میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. خدا آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ صرف خدا سے محبت کریں. اللہ کو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے, اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں سے دل نہ لگاؤ, اللہ سے محبت کرو. تو ایک دفعہ اللہ سے دل لگا کے دیکھیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ سے دور نہیں ہوگا اور خوب آپ کی زندگی میں لطف اور مزہ پیدا ہو جائے گا. محمد حسنین ملتان سے, کیا ویڈیو گیم کی اپلیکیشن بنا کر گوگل, اب یہ بار بار ایک ہی سوال پوچھا ہے بھائی. ارسلان صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے, دل میں اگر گندے خیالات آ رہے ہوں مگر اس پر عمل نہ ہو تو کیا پھر بھی پکڑ ہوگی؟ جو خیالات خود بخود آتے ہیں ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی. رحیم سمالانی کوئٹہ سے, اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جھگڑا کرتے ہوئے بول دے کہ ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں یا ہم سے مطلب مت رکھنا, حالانکہ اس کی نیت یہ نہ ہو کہ طلاق دوں یا پھر چھوڑ دوں, تو کیا اس طرح کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی جی. اقرا آصف اتر پردیش انڈیا سے, 2 سال پہلے کی بات ہے, میں ایک رات اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور اچانک مجھے ایسا لگنے لگا جیسے بس ابھی میری موت ہو جائے گی. میں چاہتی تھی کہ مجھے اچھی حال میں موت آئے, اس لیے میں نے اٹھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھی, لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. لیکن مجھے پچھلے 2 سالوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بس اگلے ہی لمحے میری موت واقع ہو جائے گی. کبھی کبھی تو یہ بات اتنی یقینی ہوتی ہے کہ میں کلمہ پڑھنے لگتی ہوں. ہر رات میں جب سونے کے لیے بستر پر لیٹتی ہوں تو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگلی صبح میری آنکھ نہیں کھلے گی. اکثر میں اپنے خوابوں میں کسی نہ کسی کا جنازہ دیکھتی ہوں. ایک دفعہ تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے ہی جنازے کے پاس کھڑی ہوں. ہر وقت موت کا ڈر رہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میں اپنے خواب میں جو جنازے دیکھتی ہوں ان کی کیا تعبیر ہوگی؟ اپنے خواب میں خود کا جنازہ دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ آپ کو ڈر کوئی خوف لاحق ہو گیا ہے سے جنازے ہول سیل کے حساب سے آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ فوری طور پر کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے یا سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں, وہ آپ کا علاج کر دے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اور روحانی عاملوں کے چکر میں نہ پڑے, وہ بیڑا ہی غرق کر دیں گے. کسی ڈاکٹر کو دکھائے, ٹھیک ہو جائیں گے. یہ کوئی ہوتا ہے, وہ ہمارے دماغ میں کچھ کیمیکل اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے, تو ڈاکٹر میڈیسن کے ذریعے یا کاؤنسلنگ وغیرہ کے ذریعے وہ سیٹنگ کو سیٹ کر دیتے ہیں. لیکن کوئی اچھی لیڈی ڈاکٹر ہو, اس سے رابطہ کریں. محمد USA سے, الحمدللہ میں بال بچوں والا آدمی ہوں. میری بیٹیوں کی دوستیں کہیں ملتی ہیں تو کوئی ہاتھ ملا لیتی ہے یا بیٹیوں کی طرح گلے لگ جاتی ہے, مجھے بہت معیوب لگتا ہے اور ایک دم سے جھجک اور کنفیوژن میں ہاتھ بھی ملا لیتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ نامحرم ہے مگر میں کیسے بچوں؟ ہماری فیملی میں تعظیم کے لیے بڑوں کے ہاتھ چومتے ہیں, تو میری بہو بھی عزت دینے کے لیے میرے ہاتھ چومتی ہے اور میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیتا ہوں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے, ناجائز ہے. بہو کا سسر کے ہاتھ چومنا تو دور کی بات, ہاتھ ملانا بھی جائز نہیں ہے سسر سے اس زمانے میں. اور اسی طرح یہ جو بچیاں ہیں جو آپ سے ہاتھ ملا رہی ہیں, اگر یہ بالغ ہیں یا بلوغت کے قریب ہیں تو بھی جائز نہیں ہے. آپ ان کو محبت سے سمجھا دیں, بیٹا پردہ کرنا چاہیے, ہاتھ نہ سر پہ ہاتھ رکھ لیں بہو کے, اور یا کوئی بچیاں ہیں تو بس زیادہ سے زیادہ یہ کہ سر پہ ہاتھ رکھ لیں ان کے, اس سے آگے نہ جائے. تو باقی اتنا نیک بننا اور اتنا کہ مجھے شرم آتی ہے ان کو منع کرتے ہوئے, بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گلے ملتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, منع کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. جہاں شرم ہونی چاہیے وہاں ہونی چاہیے. بہرحال آپ کا جذبہ اچھا ہے, آپ کو فکر ہے, تو ان کو محبت سے سمجھا دیں اور بولیں کہ یہ نہیں کہیں کہ مجھے فتنے کا خطرہ ہے یا مجھے فتنے کا خوف ہے. نہ بولے ہمارا بیٹا یہ کلچر ٹھیک نہیں ہے, میں نے علماء سے سنا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. تو بہو کو بھی بول دیں آپ میری بیٹیوں کی طرح ہو, سر پہ بس ہاتھ رکھو. تو بس اتنا اس کو بتا دیں عزت کے ساتھ. پاکستان سے کسی نے پوچھا, ایک عورت کو اس کے شوہر نے شادی کے 15 سال بعد طلاق دے دی. عورت 6 سال اپنے میکے میں رہی ہے اور اس دوران عورت نے کسی اور کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر لیا, لیکن رخصتی نہ ہوئی. گھر والوں اور رشتہ دار کے کہنے پر 1.5-2 سال کے بعد لڑکی نے عدالت میں خلا کا دعویٰ دائر کیا. لڑکا سعودی عرب میں تھا لیکن اس کو اس خلا کے دعوے کا علم تھا اور عدالت سے خلا ہو گئی. لڑکی کے پہلے شوہر نے بھی آگے کسی عورت سے شادی کر لی تھی. اب پہلے شوہر اپنی بیوی کو گھر لے آنے کی ٹھان لی پہلے شوہر نے, کیونکہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے. عورت نے شرط رکھی کہ جس عورت سے شادی کی اسے طلاق دو, پھر سوچوں گی. مرد نے طلاق دے دی اور اپنی پہلی بیوی سے دوبارہ نکاح کر لیا, لیکن نکاح زبانی ہوا, گواہوں کی موجودگی میں ہوا. لڑکی کے گھر والے بھی شامل تھے, لیکن لڑکی کو ناحق مہر کا بتایا گیا, نہ دیا گیا, نہ ہی شوہر کا نام لے کر قبول کروایا گیا. بس شادی کے گواہان میں سے ایک نے لڑکی سے کلمہ پڑھنے کو کہا اور کلمہ پڑھوا کر چلا گیا. کیا اس لڑکی کا نکاح درست ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس خاتون نے جو عدالتی خلا لیا, پہلے تو وہ تحقیق کریں جو سعودی عرب میں جو بندہ ہے اس سے خلا لیا, وہ خلا شرعی طور پہ ٹھیک ہوا بھی کہ نہیں ہوا. تو اگر عورت نے کیس یہ کیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, شوہر کو بلا کے کہا جائے کہ یہ مجھے لے کے جائے اور میرے حقوق ادا کرے. تو اگر عدالت نے یہ کیا تھا اور پھر بھی شوہر نہیں آیا اور پھر
عورت نے مطالبہ کیا کہ پھر مجھے طلاق چاہیے شوہر سے، شوہر نے طلاق بھی نہیں دی، پھر عدالت نے عورت کو خلا کی ڈگری پکڑا دی تو پھر یہ ہو گیا خلا۔ لیکن اگر عدالت نے ایسا کچھ نہیں کیا، جیسے کہ عدالتوں کو تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے، عدالتوں کو آج کل عورت کو خلا کا کیس کرتی ہے، عدالت خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے اس کے ہاتھ میں، صرف اتنا کام ہوا ہے تو پھر وہ سعودی عرب والے شوہر سے خلا ہوا ہی نہیں عورت کا، اس سے طلاق لینی پڑے گی۔ تو وہ پہلے خلا کے ڈاکومنٹس بھیجیں، وہ پڑھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ سعودی عرب والے شوہر سے خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ بالفرض اگر وہ ہو گیا خلا تو پھر جو دوسرا نکاح ہوا ہے تو اس میں عورت سے کلمہ پڑھایا گیا، اس کو پتا تھا کہ میری شادی ہو رہی ہے، اور اس کو جب پتا چلا کہ میری نکاح ہو چکا ہے، اس نے زبان سے انکار نہیں کیا، تو یہ اس کی طرف سے قبول ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ دوسرا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سعودی عرب والے میاں سے خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، کہ اگر اس کو پتہ ہی نہیں تھا یا اس کو پتا تھا، اس کو مہلت ہی نہیں ملی آنے کی یا صفائی وال بیان دینے کی، یا اس کو بیوی کو لے جانے کی مہلت ہی نہیں دی عدالت نے، پھر وہ خلا ہی ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ رحیم سمالانی، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے شکار کرنا، جانوروں پرندوں کو مارنا، زخمی کرنا، تکلیف دینا، پنجرے میں قید کرنا، کیا یہ دلیلوں سے ثابت ہو سکتا ہے کہ شکار جائز ہے یا پھر شکار ظلم ہے؟ دلیلوں سے یہ ثابت ہے کہ جانوروں کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، تو انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہاں، ظلم نہیں کر سکتا بلا وجہ، کہ کوئی فائدہ ہی نہیں اور آپ بلا وجہ جانور کو مار رہے ہو، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے کسی نے بلا وجہ چڑیا بھی مار دی نا اور کھانے کے لیے ایسے نہیں ویسے ہی، تو وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں، آپ نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا بلا ضرورت، کہ خام خواہ میں کتوں کو مارا جائے، تو جہاں ضرورت ہوگی وہاں مارا جائے گا۔ تو شکار بھی انسان کی ایک ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارموا فإن أباكم كان راميا، کہ تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام وہ شکار کر کے کھایا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جنگل میں جاتا ہے اور شکار کرتا ہے، لیکن شکار کا مقصد کھانا ہو، یعنی اس جانور کو ضائع چھوڑنا نہ ہو، تو پھر یہ جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ جانوروں کو اللہ نے پیدا انسانوں کے لیے کیا ہے۔ تو اگر آپ جاتے ہیں کسی جانور کا شکار کرتے ہیں، بے شک تفریح کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو کھاؤں گا یا کسی غریبوں کو کھلاؤں گا، لوگوں کو دوں گا۔ جیسے کہ میں نے افریقہ کے جنگل میں جب ہرن کا شکار کیا، پہلی گولی پہ پہلے فائر پہ ایک ہرن کو مارا ہم نے، تو ذبح کیا، تو ہم نے وہاں جتنے مقامی لوگ تھے ان کو دے دیا اس کا گوشت، کہ وہ کھاؤ تم لوگ، تو خوش ہو گئے۔ ہاں، ویسے ہی مار مار کے بلا وجہ، جیسے صحابہ کرام میں بعض لوگ مرغیوں پہ نشانے بازی سیکھتے تھے، تو نبی نے سمجھ سے منع کیا کہ نشانے بازی کے لیے مرغیوں کو کیوں ہدف بنا رہے ہو، بے جان چیزوں کو ہدف بناؤ۔ مرغی کو جب شکار کرو جب کھانا ہو، اول تو مرغی کو گولی مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی یا تیر مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال ان کو کھانے کی نیت سے مارنا یا زخمی کرنا جائز ہے۔ باقی پنجرے میں قید کرنا ان جانوروں کو جائز ہے جو تھوڑے دنوں میں پنجرے میں مانوس ہو جاتے ہوتے ہیں۔ بعض جانور کبھی بھی زندگی میں پنجرے میں مانوس ہوتے نہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پنجرے میں ڈالا تو یہ ٹینشن سے غم سے مر جائے گا، ایسے جانوروں کو قید کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ پرندے، وہ جانور جن کو پنجرے میں ڈالا تو 2-4 دن تکلیف کے بعد وہ مانوس ہو جاتے ہیں، ان کو جائز ہے، کیونکہ انسان کی تفریح ہے یہ، تو اللہ نے جانوروں کو پیدا انسانوں کے لیے کیا ہے، اور اس میں پھر جانوروں کو بہت تکلیف بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس پنجرے میں عادی ہو جاتے ہیں، تو ان کی عادی ہونے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو وہ تکلیف رہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس ماحول کے عادی ہو گئے۔ جیسے طوطا آپ پالے 3-4 دن تو ادھر ادھر بہت پھڑپھڑائے گا، اس کے بعد اسی میں وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے، اس کو بڑے مزے سے بھی رہ رہا ہوتا ہے اس میں۔ رحیم سمالانی، کوئٹہ سے، اگر آدمی کا انتقال ہو جائے تو ان کے لیے قرآن، کلمہ، تسبیح وغیرہ پڑھ کر ان کو اصالہ ثواب کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور ان کو ثواب پہنچتا ہے یا نہیں؟ مدلل جواب میں پہنچتا ہے جی، جائز ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ کا انتقال ہوا، آپ نے فرمایا کہ ایک صحابیہ نے کہا ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے نا، تو جیسے اپنے لیے نیکی کی جا سکتی ہے، مرحوم کے لیے بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ تو نبی نے کہا اصول اور ضابطہ بیان کر دیا۔ صدقہ تو ایک محض ایک علامت تھی کہ ایک نیکی ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ صرف صدقہ ہی کیا جا سکتا ہے، تو کوئی بھی نیکی میت کے لیے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کی جا سکتی ہے۔ انڈیا سے نے پوچھا، ایک لڑکا جس کی عمر 26 سال ہے، فیملی کی طرف سے رکاوٹوں کی وجہ سے وہ شادی نہ کر سکا، کیونکہ اس کے بڑے بھائیوں کی بھی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور بدکاری کر بیٹھا۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے اس کو بہت دیا، اچھی جاب، تیز ذہن وغیرہ، لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت کے مطابق پاک عورت کے لیے پاک مرد اور پاک مرد کے لیے پاک عورت۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پاک مردوں کی لسٹ سے نکال دیا ہے؟ کیا وہ پاک مردوں کی لسٹ میں دوبارہ شامل ہو سکتا ہے؟ صورتحال بہت خراب ہے، معاملہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بدماش بن کے شادی کیا کرو، جب اللہ نے آپ کو ذریعہ آمدن دے دیا تو پھر اس میں کسی کی نہ سنو، ورنہ زنا کی طرف جاؤ گے۔ بہرحال اب بدکاری بہت بڑا جرم ہے، کر لیا، توبہ کریں، روئیں اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں۔ تو جو سچی معافی مانگ لے، سچی توبہ کر لے، گناہ چھوڑ دے، تو وہ اللہ کی نظر میں پاک دامن لوگوں میں ہی شامل ہے۔ اب ان سے کہیں نکاح میں تاخیر نہ کریں،
اور پرانے گناہ کو بھول جائیں، بس اب جلد سے جلد نکاح کریں۔ بنت محبوب پاکستان سے، میرے شوہر کے والدین ہمارے درمیان طلاق چاہتے تھے، میرے شوہر تعلیم یافتہ نہیں ہے، وکیل کی مدد سے طلاق کے پیپر تیار کرائے گئے۔ میرے شوہر اپنے والد کی دکان میں کام کرتے ہیں، لہذا انہیں ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ والد نے اگر گھر اور دکان سے نکال دیا تو کیا ہوگا، کیونکہ وہ ذہنی طور پر طلاق پر راضی نہیں تھا، اس لیے وہ ایک طلاق ہی دینا چاہتا تھا، اور اس کے خیال میں پیپرز میں ایک طلاق ہی لکھی ہوئی تھی۔ پیپر پر دستخط کرتے ہوئے اس کو معلوم نہیں تھا کہ پیپر میں 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس نے پیپر پہ دستخط کر کے مجھے بھیج دیے۔ کیا اس طرح والدین کے دباؤ کی وجہ سے زبان سے طلاق کے الفاظ نکالے بغیر اور پیپر پر 3 طلاق کا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں، پیپر پہ 3 طلاق لکھی ہوئی ہو تو بے شک آپ کو معلوم نہ بھی ہو، آپ نے سائن کر دیے تو ہو جائیں گی، آپ کو پڑھیں تو صحیح نا اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ کوئی پڑھنے ہی نہ دے رہا ہو تو ایک الگ بات ہے۔ یہ عجیب بات ہے، طلاق نامہ آپ کے سامنے آئے اور آپ بغیر پڑھے سائن کر رہے ہو۔ اس لیے پیپر پہ 3 طلاقیں لکھی ہوئی تھی، دے دیے تو ہو گئی ہیں 3 طلاقیں۔ باقی دباؤ کتنا تھا شوہر پر، کیا خطرات تھے؟ نارملی تو لکھنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت دباؤ ہوگا تو بھی ہو جاتی ہے طلاق، لیکن اگر بہت زیادہ دباؤ ہو، جان کا خطرہ ہو یا کوئی بہت ہی زیادہ ٹینشن، یعنی ایک اچھا خاصا دباؤ ہو جس سے کچھ خطرات لاحق ہو اپنے والدین کی جان کے، تو پھر اس میں تحریری طلاق نہیں ہوتی۔ اب وہ دباؤ کی کیفیت کیا ہے، تو آپ کے شوہر کو چاہیے کہ وہ سوال بھیجیں تو، اور فون نمبر بھی ڈال دیں اس پہ، تو ان سے فون کر کے ہم پوچھیں گے کیا کیا خطرات لاحق تھے۔ تو بہت شدید اگر دباؤ ہو تو پھر ریٹن طلاق نہیں ہوتی، زبان سے تو بہرحال ہو جاتی ہے۔ تو وہ دباؤ کیا تھا وہ، اور ان کی نیت تھی نہیں تھی، یہ سب باتیں شوہر سے ڈائریکٹ رابطہ کیے بغیر بتائی نہیں جا سکتی، لیکن آپ نے جتنی صورتحال بتائی ہے اتنی ہی اگر ہے تو پھر اس سے طلاقیں واقع ہو گئی ہیں۔ وضو تو سب کو ہی کرنا آتا ہے، لیکن جو صحیح پراپر سنت طریقہ ہے نا، اس سے لوگ وضو نہیں کرتے۔ نماز کا طریقہ تو بڑا لمبا ہے، اب وہ تو پوری کر کے دکھانا پڑے گا نا، تو وہ پھر کسی اور وقت انشاءاللہ۔ وضو کا جو طریقہ ہے نا، لوگ کیا کرتے ہیں عجیب، نارملی تو سب صحیح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو صحیح سنت طریقہ اس کو فالو نہیں کرتے۔ طریقہ یہ کہ آپ نے ہاتھ دھونے کے بعد بائیں ہاتھ سے نلکا کھولا، سیدھے ہاتھ میں کیا لیا، پانی لے کے نلکے کو فوراً کیا کر دیا، چلو میں پانی لے کے۔ لوگ سمجھتے ہیں نلکا کھولنا تو سنت ہے، بند کرنا سنت، ارے بولو نا یار، نہیں ہے۔ تو کلی تو سیدھے ہاتھ سے کرنی ہے نا، تو الٹے ہاتھ سے آپ کیا کر دیں گے، نلکا بند۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے سے پانی نکالتے تھے تو چلو میں پانی لے کے لوٹے کو سیدھا کر دیتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے کہ لوٹے سے لوٹا اسی کیفیت میں اور پانی بہتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ نے نلکے کو لیفٹ ہاتھ سے کھولا اور چلو میں پانی لیا اور فوراً نلکے کو کیا کر دیا، بہت زور سے بھی بند نہ کریں، اس کا واشر خراب ہو جاتا ہے، بس آرام سے بند کر دیا۔ کیونکہ وہمی ہوں گے نا، وہ یوں کر کے کرتے رہیں گے، نلکے توڑ دیتے ہیں کہ بھئی ایک قطرہ بھی ضائع ہو گیا تو قیامت کے دن کہیں جہنم میں نہ پھینک دیں ہمیں، اس لیے پورے کوئی نمی بھی نہ آئے، تو تھوڑا سا بند کر دیں، ایک آدھ قطرہ ٹپکنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لیا آپ نے، منہ میں کلی کی، مسواک کی، مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانت صاف کیے، غرارہ بھی کیا اگر روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر نلکا کھولا، پھر بند کیا، پھر کلی، اس طرح۔ پھر نلکا کھول کے دائیں ہاتھ میں پانی لیا، ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچا کے اچھی طرح ناک کو صاف، اور نلکا پہلے وہ ویسے ہی بند ہو چکا ہے، اب ناک کو اچھی طرح صاف کریں سامنے والے کا خیال کر کے۔ بھائی بات سمجھ، سامنے تو یہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے سامنے، اس کا زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بس زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ تو چھوٹی انگلی سے اچھی طرح ناک کو صاف کیا، اس کی رطوبتیں نکالی، ٹھیک ہے، پھر نلکا کھولا، دوبارہ پانی لیا، پھر اسی طرح ناک میں بولو بھائی ڈالا، اور نلکا اسی وقت، جب چلو میں پانی بھر گیا نلکا اسی وقت کیا کر دیا، اللہ نے 2 ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ اس سے نلکا بند کیا جائے اور اس سے کیا کیا جائے، بولا تو پھر یوں کیا، پھر 3 دفعہ، 6 چلو پانی خرچ ہوا نا، چلو اس کو کہتے ہیں، 6 چلو پانی خرچ ہو گیا۔ پھر آپ نے کیا کیا، نلکا کھولا لیفٹ ہاتھ سے، جو اصل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے، سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے نلکا بند کیا اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیشانی پہ ڈال کے دونوں ہاتھوں سے پھیلا لیا، 3 دفعہ اس طرح کیا۔ اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر اتنا کر لو کہ دونوں ہاتھوں پہ کیا لے لو، نلکا کھول کے پانی لے کے پیشانی پہ ڈالو اور فوراً نلکا کیا کر دو، بند کر دو، اور پھر ہاتھوں سے اچھی طرح اس کو ملو۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ عمل کتنی دفعہ کیا، نلکا ہر دفعہ میں بند ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں جس ٹائم پہ نلکا کھلتا ہے تو جب تک وضو مکمل نہیں ہو جاتا بند ہونے کا نام نہیں لیتا۔ 3 دفعہ آپ نے منہ اچھی طرح دھو لیا، داڑھی ہے تو اس میں کیا کر لیا، بڑی داڑھی ہے، میری داڑھی ایسی ہے میں تو چلو سے پوری داڑھی دھو لیتا ہوں، چھوٹی سی داڑھی ہے، تو داڑھی میں خلال کر لیا آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے بازو کیسے دھونے ہیں، بازو دھونے کا بھی یہ طریقہ ہے، لیفٹ ہاتھ سے چلو میں پانی لیا، جب سیدھے ہاتھ میں پانی آئے گا تو یوں کیا۔ قرآن میں کیا ہے کہ قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو۔ بتایا دھونے کا عمل ہاتھ سے شروع ہوگا، ختم کہاں ہوگا، پانی یوں نہیں بہانا،
اس طرح بہانا ہے پانی، یہاں سے یوں جائے. اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کا جو رخ ہے نا نیچے کی طرف ہوتا ہے. جب پانی اپوزٹ سائڈ میں جاتا ہے تو اسکن اچھی طرح گیلی ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے یوں لیا اور ہاتھ سے اچھی طرح ملا. اس ملنے پہ زیادہ زور لگانا ہے، ہم پانی پہ زیادہ زور لگا رہے ہوتے ہیں. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لو، دونوں ہاتھوں سے نلکا کھول کے دونوں ہاتھوں سے پانی لے کے، کیونکہ اس میں زیادہ پانی آ جاتا ہے تو پانی لے کے آپ نے لیفٹ ہاتھ کو بھی یوں کیا نا تاکہ یہ پانی بھی ادھر ٹرانسفر ہو اور یوں چلا جائے. اس طرح سے آپ نے دوسری دفعہ دھو لیا اور نلکا کیا کر دیا؟ بند. پھر تیسری دفعہ بھی ایسا ہی کیا. یہ جو ہوتا ہے نا یوں 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 کر کے رگڑے لگا رہے ہیں نلکے کے نیچے، یہ نہیں ہوتا، یہ سنت طریقہ نہیں ہے. نبی جس برتن سے وضو کرتے تھے تو اس طرح چلو میں پانی لے کے اس طرح وضو کیا کرتے تھے. غسل اسی طرح ہو جاتا تھا. تو اب پھر لیفٹ میں بھی ایسے ہی ہے، لیفٹ میں پانی ڈالا اور سیدھے ہاتھ سے سہارا لے کے کیا کیا؟ دونوں ہاتھوں کا پانی ادھر آ جائے گا. ایک دفعہ دھل گیا، اچھی طرح مسئلے کونیوں تک پہنچ جاتا ہے اور پریکٹس کے بعد تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سر کے بالوں کا مسا. سر کے بالوں میں جو یہ ہے یہ طریقہ کچھ بھی نہیں ہے، کہیں بھی ثابت نہیں ہے. سیدھا سیدھا آپ نے ہاتھ گیلے کیے، پیچھے لے گئے. ایک حدیث میں صرف یہاں تک آتا ہے، ایک حدیث میں واپس لانا بھی. تو دونوں طریقے ہیں مسا کے، صرف پیچھے لے جاؤ یا پیچھے لے جا کے پورے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر لیا، کیا ہو گیا؟ سر کا مسا. پھر انگلیوں کا، کانوں کا. الاذنان من الراس حدیث میں آتا ہے کان کس میں سے ہیں؟ سر میں سے. کیا مطلب؟ اس کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. کان کا مسا کیا اور کانوں کی لو کا مسا کیا. گردن کا مسا بہت اختلاف ہے اس میں. احناف کے ہاں سنت، احناف بھی نہیں کہتے، افضل ہے، بہتر ہے. سنت کے لیے جتنی مضبوط دلیل ہونی چاہیے وہ گردن کے مسا پہ نہیں ہے، اس لیے احناف کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ بہتر ہے کر لو. سنت نہیں، زیادہ اس کو مستحب کہا جائے گا. تو گردن کا مسا کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کریں بولو بھائی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو یہاں کا مسا نہیں ہوتا، بعض لوگ پوری گردن کو یوں کر کے لا رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں. تو گردن کا مسا یہ جو یہاں سے کیا جاتا ہے، یہ پچھلے جانب سے ہمارے حضرت اس کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے مسا جہاں بھی شریعت میں ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے. تو ان کی رائے یہی تھی کہ اگر گردن کا مسا کرنا ہے تو گدی، گردن نہیں گدی کا مسا تو یہاں سے کر لے. لیکن یہ کوئی نہ سنت موقدہ ہے نہ کوئی زیادہ تاکید ہے اس کی. کوئی کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں تو ان سے بحث نہ کریں، ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ نہیں کرتے گردن کا مسا، بہت سے علماء فقہا اس کے قائل نہیں ہیں. اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونا ہے. تو پاؤں میں بھی یہ کہ قرآن نے کیا کہا کہ الل کعبین، انگلیوں سے شروع ہوگا اور ٹخنوں تک پانی جائے گا. تو انگلیاں رکھیں نلکے کے نیچے اور لیفٹ ہاتھ سے اس کو اچھی طرح کیا کریں؟ دھوئیں اور انگلیوں کا خلال بھی کریں. تو بہت چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہے یہ کام. اور پھر نلکا بند کر دیں. پھر دوسرا پاؤں سیدھے ہاتھ سے نلکا کھولا، سیدھا ہاتھ نلکے پہ رکھیں اور الٹے ہاتھ سے پاؤں دھوتے رہیں. جیسے ہی دھل جائے تو میرا خیال ہے ایک مگا پانی بمشکل استعمال ہوتا ہے. ایک مگا جو ہوتا ہے نا نہانے والا. لیکن آج اگر جو لوگ وضو کر رہے ہیں نا ان کا پانی اگر آپ دیکھ لو تو بالٹیوں کی بالٹیاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ کم بختوں کا وضو پھر بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ان کو شک ہوتا ہے کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی. تو وہمی نہ بنے، اس طریقے سے وضو کریں. یہ سنت طریقہ ہے اور قرآن میں بیان بھی یہی کیا کہ یہاں سے شروع کرو یہاں تک لے کے جاؤ. دیکھیں وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے، چہرے کا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک، سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک. تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا. تو یہ ہے اصل. باقی سنت عمل یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا، پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں. یہ اچھا طریقہ ہے. لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا، ایسے ہی پانی بہا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ کیا نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری ہے؟ عبد الحمید کشمیر سے. اچھا بھائی، عنوان یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں اور سوال یہ ہے کہ اٹھانا کہاں تک ضروری ہے. چلو دیکھیے، حدیث میں 3 طرح کی حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے شحمتا اذنیہ ہی، کہ کانوں کی جو لو ہے نا یہاں تک، کانوں کی جو لو ہے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ کے وقت. اور ایک حدیث میں آتا ہے فروع اذنیہ، کانوں کے کناروں تک ہاتھ اٹھائے. اور ایک میں آتا ہے کہ حذو منکبیہ، اپنے کندھوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے. تو اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں، بعض اس کے قائل ہیں کہ کانوں تک اٹھائے جائیں، بعض اس کے قائل ہیں کہ یہاں تک اٹھائے جائیں. تو امام ابو حنیفہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام احادیث کو جمع کر کے وہ ایک رائے قائم کرتے ہیں. تو انہوں نے تینوں روایتوں پر عمل کیا. اور یہ ان کا جو فقہ حنفی میں کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے انگوٹھا ہے نا یہ کانوں کی لو کے برابر آ جائے. تو
تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس صحابی نے ہتھیلیوں کا اعتبار کیا کہ نبی کی ہتھیلیوں کو ہاتھ سے تعبیر کیا تو انہوں نے کہا کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں. تو انہوں نے اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں کو دیکھا اور تو کہا کہ وہ کندھوں تک اٹھی ہوئی تھی. اور جن صحابی نے کہا کہ کانوں کے اوپر کے حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں انہوں نے انگلیوں کا اعتبار سے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کانوں کے اوپر کے حصے تک تھی. اور جن صحابی نے کہا کہ یہ کانوں کی یہ اس نرم حصے تک ہاتھ اٹھائے جائیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو دیکھا کہ درمیانے ہاتھ کے درمیانی حصے کو. تو اگر آپ اس طرح سے عمل کرتے ہیں تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے, کندھے والی بھی, کانوں کے اس حصے والی بھی, اور کانوں کے اوپر والے حصے والی بھی. تو یہ رائے ہے. باقی اس میں ائمہ کے دوسرے اقوال بھی ہیں, تو یہ ہماری رائے میں سب سے بہتر ہے. باقی اس میں کانوں کو اس کو ہاتھ لگانا ثابت نہیں ہے, یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے. کوئی لگا بھی لیتا ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن بہتر یہی ہے کہ یہاں تک ہاتھ اٹھائے جائیں, کانوں کو لگانے کا نہیں ہے کہیں بھی. تہجد میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں, تہجد کی نماز میں دعا مانگ سکتے ہیں اردو میں. نگہت خان سعودی عرب سے, نماز کے اندر اردو میں دعا نہیں مانگ سکتے. ہاں تہجد کی نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے اردو میں دعا مانگے, انگلش میں مانگے, پشتو میں مانگے, پنجابی میں مانگے, آپ کی مرضی ہے. بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے یا بیٹھ کر؟ کیا دونوں صورتوں میں ثواب برابر ہے؟ طاہر انصاری فرانس سے, نہیں, دونوں صورتوں میں ثواب برابر نہیں ہے. جو بیٹھ کے نماز پڑھنے سے نماز کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے.